بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، جو کہ سعودی عرب کے وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے پاکستان آنا تھا، اور یہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے بتایا تھا کہ وہ 21 تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں۔ اس کے لیے حکومت پاکستان کی عوام نے اپنے معزز مہمان کے لیے استقبال کے لیے تیاریاں شروع کر رکھی تھی۔ اس دوران انہوں نے صرف پاکستان نہیں بلکہ اور ممالک میں بھی تشریف لے جانا تھا، تو کل شام اطلاع آئی کہ وہ ان میں سے بعض ممالک میں نہیں جا رہے اور پاکستان بھی نہیں آ رہے، اور انشاءاللہ وہ اگلے سال میں، یا جو بھی وزارت خارجہ پاکستان اور وزارت خارجہ سعودی عرب آپس میں تاریخیں طے کریں گی مستقبل میں، وہ اس میں تشریف لائیں گے۔ ناظرین، میں گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان الحمدللہ اتنی طاقتور ہے کہ کوئی ہمارا مہمان آئے تو ہم اس کا استقبال بھی کریں، اس کے شایان شان اس کا پروٹوکول بھی دیں، اور اس معاملے میں بالخصوص جب اس مہمان کا تعلق عرض حرمین شریفین سے ہو، جب اس مہمان کا تعلق ہمارے دوست ممالک سے ہو اور بالخصوص سعودی عرب سے ہو، تو پاکستان میں کوئی ایسا ممکن ہے فرد ہو کروڑوں میں ایک جو اس مہمان کی آمد پر خوش نہ ہو اور اس کا استقبال نہ کرے اور اس کو ویلکم نہ کرے۔ اب جیسا کہ میں روز ہی بات کرتا ہوں، اور کیوں نہ بات کروں، کہ یہ جو افواہ سازی ہے اس نے ہمیں لا کے عجیب دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ آزادی اظہار کے نام پر آپ کا جو دل چاہے آپ کہیں، اور پھر آج کل میں ایک لفظ سن رہا ہوں، میرا خیال ہے کسی قانون دان نے یہ لفظ نکال دیا ہے کہ آپ اپنی بات میں کہیں بیانیہ طور پہ یا ذرائع، تو وہ کوئی ممکن ہے گرفت نہ ہوتی ہو عدالتوں میں اس لفظ کے حوالے سے کہ جی بیانیہ طور پر ہمیں بتایا گیا، بیانیہ طور پر یہ کیا گیا۔ جو مرضی آپ تہمت لگا دیں، جس پہ مرضی تہمت لگا دیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد کی آمد کے اعلان کے ساتھ ہی اگر ہم اپنے فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا، ٹویٹر اس پہ دیکھیں تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی خدا نہ خواستہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہونے لگا ہے۔ ہمارے داخلی معاملات ہم نے حل کرنے ہیں۔ یہ 2007 کہہ لیں، 8 کہہ لیں، 6 کہہ لیں، اور لیکن میرا جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ جب مشرف صاحب نے آخری الیکشن کروائے، جو ان کے آخری الیکشن تھے، اور محترم میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب سے تشریف لے آئے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ یو اے ای سے آ گئی، اس کے بعد ایک پالیسی عرب دنیا میں ڈیولپ ہوئی، اور میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے، اور یہ طے ہو گیا کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان، ریاست پاکستان سے یہ ممالک اپنا تعلق رکھیں گے۔ وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو، وہ میاں شہباز شریف صاحب کی ہو، وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہو، وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہو، کسی کے بھی ہو۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین، ان سب کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، اور یہ پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، تعلقات میں افراد بہت میٹر کرتے ہیں، اخلاق بہت میٹر کرتا ہے، رویہ بہت میٹر کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رویے میں جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کا رویہ بہت بہتر ہے عمران خان صاحب کی نسبت، ملنے جلنے میں، بات چیت میں، باقی چیزوں میں، اور یہ سارے ہی کہتے ہیں، میں اکیلا نہیں کہہ رہا۔ اب اعلان ہو گیا، ہماری وزارت خارجہ نے بتا دیا، اب اس کے اوپر بھی چیمیں گوئیاں، افواہیں کہ جی
او جناب گورنمنٹ پہ عدم اعتماد ہو گیا ہے، لانگ مارچ کی وجہ سے نہیں آ رہے. بھائی اگر وہ آتے تو وہ پاکستان کے مہمان ہوتے اور ریاست پاکستان کے مہمان ہوتے، پاکستان کی عوام کے مہمان ہوتے، اور ان کی شایان شان یہاں ان کے لیے اعزاز و اکرام ہوتا، اور انشاءاللہ جب بھی وہ آئیں گے ایسا ہی ہوگا. لہذا اس کے اوپر جو ایک ماتم کا سلسلہ ہے، گورنمنٹ کو بلا وجہ مطعون کرنے کا سلسلہ ہے، یہ بند ہونا چاہیے اور یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے آج میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، کل عمران خان صاحب کی تھی، اس سے پہلے زرداری صاحب کی تھی، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی تھی. تو سعودی عرب تو سب کا دوست ہے. کیا سعودی عرب نے کبھی یہ کہا کہ اب فلاں کی حکومت ہے جو 20-25 لاکھ پاکستانی ہیں اب وہ چلے جائیں؟ ہاں رویہ میں نے پہلے کہا کہ رویے پہ بہت سارا انحصار ہوتا ہے، اسی سے شکایات پیدا ہوتی ہیں، اور اس پہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں بات کروں. میں نے جو آپ سے گزارش کرنی ہے بالخصوص اپنے یوٹیوبر حضرات سے بھی، وہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ضرور پیسے کماؤ، لیکن جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے یہ کام خدا کے لیے بند کر دو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ناظرین، دوسری جو بات ہے جس پہ اس وقت بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، وہ پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے ہے. پاکستان کا آرمی چیف کون ہونا چاہیے؟ یہ پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے. جو آئین قانون ضابطہ کہتا ہے اس کے مطابق ہونا ہے. وزیر اعظم کا اختیار ہے، وزیر اعظم نے اس اختیار کو استعمال کرنا ہے. آرمی چیف نے نام بھیجنے ہیں، انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے. وزارت دفاع نے فائل بھیجنی ہے، انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ تو ابھی پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، لیکن جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں یا یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں یا فیس بک پہ بیٹھے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، وہ صبح و شام پریشان ہیں اور وہ اپنے فیصلے سنا رہے ہیں، اور ایسے مضحکہ خیز چیزیں سامنے آتی ہیں کہ الامان والحفیظ. ناظرین، میں نے ہمیشہ، اور یہ آج سے نہیں، میں 35-36 سال سے شعور یا سیاست کی زندگی میں ہوں. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی آرمی، پاکستان کی عوام، یہ متحد اور منظم تبھی ہو سکتے ہیں جب ان میں اتحاد ہوگا. میں نے 3 جملے استعمال کیے ہیں: پاکستان، پاکستان کی عوام، پاکستان کی آرمی. امریکہ میں ایک مضمون جو چھپا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں اس سے پاکستان کی آرمی کمزور ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. کوئی بھی ہو، پاکستان کی آرمی پاکستانیوں کے لیے ریڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہے. کیوں؟ اور یہ صرف پاکستان کی نہیں. میں بڑے ممتاز صحافی ہیں، میرے بڑے محترم ہیں نصرت جاوید صاحب، جنہوں نے ہمیشہ جب بھی ماشاء اللہ لگے یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی، آپ دیکھیں کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آمریت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. لیکن میں کل ان کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا پاکستان کیوں؟ کیا امریکہ قائم دائم رہ سکتا ہے اگر اس کی آرمی میں رفٹ آ جائے؟ کوئی دنیا کا اور ملک قائم رہ سکتا ہے اگر اس کی آرمی کمزور ہو جائے؟ 1985 میں ہم نے پہلی بار ایک بڑی طاقت کے تھنک ٹینکس کی ایک رپورٹ سنی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے یا بنجر کرنا ہے یا پاکستان کو بے آباد کرنا ہے تو پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی قوم کو لڑا دو.
ناظرین، اس ملک میں مارشاء اللہ بھی لگے ہیں، اس ملک میں ضیاء الحق بھی آئے، اس ملک میں ایوب خان بھی آئے، اس ملک میں مشرف صاحب بھی آئے، اس ملک میں فوج کے ساتھ مل کر بہت سارے حکمران آئے، لیکن کبھی اس طرح کی فوج کے خلاف اور فوج کے اداروں کے خلاف اور فوج کے افسران کے خلاف مہم نہیں چلی۔ چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے جس کا دل چاہا، جس کا نام چاہا، جو چاہا وہ کہہ دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک ایسی کیفیت جسے بے حسی اور بے بسی کہا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب پر حملہ ہوا، پورا پاکستان نہیں پوری دنیا اس کی مذمت کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے انہیں محفوظ بنا دیا۔ ان کو کچھ زخم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت دے دے۔ ایک شخص وہاں معظم شہید ہو گیا۔ لیکن اس معظم کے خون کا، اس سارے حملے کا چاہیے تو یہ تھا کہ مل کر تلاش کیا جاتا کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ہوا ہے کہ ایک ادارے کے افسران کو اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو آپ نے مطعون کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد آپ مسلسل اور آپ کے لوگ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب بہت محترم ہیں، میرا ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو ویڈیو بنی نہیں بننی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے یا بعض اطلاعات کے مطابق اپنی قیادت کے حکم پر ایک ادارے کے افسران کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور حد کراس کر دی، یہاں تک کہ ماں بہن بیٹیوں کے نام لے کر بھی شروع ہو گئے۔ وہ ادارہ خاموش ہے، فوج خاموش ہے، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان افسران کے بچے نہیں ہیں، ان کے گھر والے نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، یہ لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ فیصل نصیر کون ہے؟ کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ بریگیڈیئر فہیم کون ہے؟ یا آپ کا خیال ہے کہ صرف آپ کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، باقی سب کے ساتھ جو مرضی سلوک کر دیا جائے؟ کیا آپ کو لازماً آپ کے لوگوں نے بتایا ہوگا کہ فیصل نصیر جیسے افسران پر دہشت گردی کے حوالے سے عالمی ادارے بھی فخر کرتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے وطن کی خاطر اپنی جان، اپنے بال، اپنے بچوں، اپنے گھر، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی؟ کہیں فیصل نصیر کو اس بات کی سزا تو نہیں دی جا رہی کہ اس نے عالمی قوتوں کے پاکستان کے اندر جو سازشیں تھی ان کو ناکام بنایا؟ بریگیڈیئر فہیم کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ اس نے اسلام آباد کے اندر جو کچھ قوتیں پاکستان مخالف کھیل کھیلنا چاہتی تھی وہ نہیں کھیلنے دیے گئے۔ کہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم سب ان قوتوں کے ہاتھوں تو استعمال نہیں ہو رہے؟ یہ وہ سوال ہے جو میں بڑے ادب سے عمران خان صاحب اور اعظم سواتی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ارشد شریف شہید کے کیس کی بات ہے، میں وہ شخص ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں ایک ایئرپورٹ پہ جہاز سے باہر نکلا تو پہلی خبر یہ نظر پڑی کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا۔ میں مصنوعی نہیں، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوئے۔ اب تحقیقات شروع ہیں،
انشاءاللہ میں اسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو دعویٰ میں نے کیا تھا اللہ نے اس کو درست ثابت کر دیا ہے. یہ میں اپنی معلومات اور اپنے وین اور سوچ اور اپنی چھٹی حص کی وجہ سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قتل دراصل پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے کیا گیا، پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا، پاکستان کی فوج پہ الزام لگانے کے لیے کیا گیا. اور را کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر انڈیا کے بعد کینیا میں ہے. آنے والا وقت بتائے گا کہ عرش شریف کو، اب تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی. جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے یا باہر بیٹھ کے اس کا الزام اداروں پہ لگا رہے ہیں، حکومت پہ لگا رہے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس شواہد ہیں تو آپ کل لائیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کروں گا، خواہ وہ جتنا بڑا مرضی طاقتور انسان ہو. لیکن اگر صرف یہی ہے کہ الزام لگانا ہے، ایک بیانیہ بنانا ہے، اینٹی آرمی، اینٹی آئی ایس آئی کے ان افسران کے خلاف جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ آپ کی خواہشات پہ پورا نہیں اترتے یا آپ کے ایجنڈے کے ساتھ متفق نہیں ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، نہ ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھیں گے. یہ ہمارا وطن ہے، اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بہنے والا خون ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا ملک ہے. ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن ہمیں اپنے اللہ کی وحدانیت اور اللہ پر توکل کامل ہے کہ وہ ہمارے ملک کو انشاءاللہ کبھی بھی دشمنوں کی سازشوں کا نشانہ نہیں بننے دے گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم 9/11 کے بعد کبھی بھی اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں کامیاب نہ ہوتے. حال دیکھیں لیبیا کا، عراق کا، شام کا، یمن کا. ہمارے ساتھ تو افغانستان بارڈر تھا، ہندوستان کا بارڈر تھا، وہاں افغانستان کا بارڈر نہیں تھا ان ملکوں کے ساتھ. مصر کو بھی اسی طرح تباہ کرنے کی سازش تھی، وہاں کی فوج نے کھڑے ہو گئی اور مصر کو بچا لیا. باقی کیا حالات ہیں؟ لیبیا جس کی کرنسی امریکہ سے زیادہ مضبوط تھی، وہاں قوم اور فوج کو لڑایا اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے. یہاں بھی یہ منصوبہ بندی کامیاب ہوتی، لیکن میرے اللہ کریم نے کرم کیا، احسان کیا، فضل کیا. اس قوم اور فوج اور سلامتی کے اداروں نے مل کر اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ناکام بنایا ہے اور آئندہ بھی ناکام بنائیں گے. الزام تراشی بہت آسان ہوتی ہے، ثبوت پیش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے جیسے عرض کیا ہے، میں دعوت دیتا ہوں تحریک انصاف کے مرکزی قائدین کو، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، کہ آپ کے پاس شواہد آئیں، میں نام لوں گا. اگر آپ مجھے قائل کر لیں کہ خان صاحب پر حملہ، عرش شریف پر حملہ، اعظم سواتی کا معاملہ، اس میں کسی پاکستان کے ادارے کا کوئی قصور ہے، آئی ایس آئی کا کوئی قصور ہے، اس کے افسران کا کوئی قصور ہے، یا فوج کے کسی، تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. وگرنہ میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را یہ زک زیک بند کریں، یہ جھوٹی مہم پراپوگنڈا بند کریں. ہمیں معلوم ہے کہ برطانیہ میں اور کچھ دیگر جگہوں پر را کے اور پاکستان دشمن قوتوں کے تعاون سے کھیل کھیلے جا رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف. یہ بڑی دیر سے ہیں، یہ نہ پہلے پاکستان کا کچھ بگاڑ سکے ہیں، نہ آئندہ بگاڑ سکیں گے. پاکستان کی فوج، پاکستان کی سلامتی کے ادارے عالم اسلام کی بقا کے ضامن ہیں، پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں، میرے اور آپ کے امن کے ضامن ہیں. اور انشاءاللہ قوم اور فوج مل کر وطن عزیز پاکستان کو مزید مضبوط بنائے گی. اور انشاءاللہ آخر میں سعود وزیر خزانہ صاحب سے اپیل ہے
کہ جن 2 یا 3 بینکوں کی اپیل ابھی سپریم کورٹ میں ہے ان کو کہیں وہ اپنی اپیل واپس لیں، تاکہ مکمل یکسوئی کے ساتھ پاکستان سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے جد و جہد ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔